السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے، ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ تو چلتے ہیں اپنے لیسن کی طرف۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ و اور من سے، اہل الکتابی اہل کتاب میں سے، من کوئی ہے، ان اگر، تأمن ہو تم امانت رکھواؤ اس کے پاس، بقنطارٍ ایک خزانہ، یؤدیہ وہ لوٹاتا ہے اس کو، الیکا تمہاری طرف، ومنہم اور ان میں سے، من کوئی ہے، ان اگر، تأمن ہو تم امانت رکھواؤ اس کے پاس، بدینارٍ ایک دینار، لا نہیں، یؤدیہ وہ لوٹاتا اس کو، الیکا طرف تمہارے، الا مگر، ما جب تک، دمتا ہمیشہ رہو تم، علیہ اوپر اس کے، قائما کھڑے۔ اس آیت کے اندر اہل کتاب میں سے دو طرح کے کرداروں کا ذکر ہے۔ پہلا کردار وہ ہے کہ جس کے پاس اگر بطور امانت خزانہ بھی رکھوایا جاتا ہے تو وہ اپنی امانت جو ہے واپس کر دیتا ہے جس نے رکھوائی ہوتی ہے اس کو۔ دوسرا کردار وہ ہے جو اگر اس کے پاس ایک دینار بھی رکھوایا جاتا ہے تو وہ اس امانت کو واپس نہیں کرتا، مگر یہ کہ اس کے سر پر ہمیشہ کھڑا رہ جائے۔ جب ہمیشہ کھڑے رہیں گے تب جا کے کہیں وہ ایک دینار واپس کرتا ہے۔ اور آپ یہ دیکھیں کہ یہ قرآن کا انصاف ہے کہ جہاں اہل کتاب کے برے لوگوں کا ذکر آتا ہے، ساتھ ہی ان کے اچھے لوگوں کا بھی ذکر آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس آیت کے اندر بھی پہلے اہل کتاب کے اچھے لوگوں کا ذکر ہے اور اس کے بعد ان کے برے لوگوں کا ذکر ہے۔ پھر مزید فرمایا، ذالک یہ، بِأَنَّهُمْ بوجہ اس کے کہ بے شک وہ، قالو وہ کہتے ہیں، لیس علینا نہیں ہے ہم پر، فی الامیین امیوں کے بارے میں، سبیل کوئی راستہ یا کوئی مواخذہ، وَيَقُولُونَ اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ اوپر اللہ کے، الکذب جھوٹ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ اور وہ جانتے ہیں۔ الامیین اس کا معنی ہے ان پڑھ یا جاہل، اور اس سے مراد مشرکین عرب ہیں۔ یہود کے خائن لوگ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ یہ چونکہ مشرک ہیں اس لیے ان کا مال کھانا جائز ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولتے ہیں، اللہ تعالیٰ کس طرح بھلا کسی کا مال کھانے کی اجازت دے سکتا ہے؟ اسی طرح ابن کثیر میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ سن کے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے دشمنوں نے جھوٹ کہا، زمانہ جاہلیت کی تمام چیزیں میرے قدموں تلے ہیں سوائے امانت کے کہ وہ ہر صورت میں ادا کی جائے گی، چاہے وہ کسی نیکوکار کی ہو یا بدکار کی۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ بالکل یہی حال آج کے بعض مسلمانوں کا بھی ہے، جو کہ مشرکین کا مال کھانے کے لیے کہتے ہیں کہ دارالحرب کا سود جائز ہے، لیکن ان کا علمی دوغلا پن دیکھیں کہ جس ملک کو وہ دارالحرب کہہ کے اس کا مال کھاتے ہیں، اس کے خلاف اگر کبھی بولنا پڑ جائے تو ایک سخت لفظ بھی ان کے منہ سے نہیں نکلتا۔ بلا کیوں نہیں، من اوفا جو کوئی پورا کرے، بعہدہ عہد اپنا، واتقا اور تقوی کرے، فإن اللہ تو بے شک اللہ، یحب المتقین محبت کرتا ہے متقیوں سے۔ عہد پورا کرنے کا مطلب ہے
وہ عہد پورا کرے جو اہل کتاب سے یا ہر نبی کے واسطے سے ان کی امتوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے متعلق لیا گیا، اور پرہیزگاری کرے، یعنی اللہ تعالیٰ کے محارم سے بچے اور ان باتوں پر عمل کرے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہیں۔ ایسے لوگ یقیناً اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے نہ صرف محفوظ رہیں گے بلکہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بھی بن جائیں گے۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، یشترون، جو بیچتے ہیں، بعہد اللہ، عہد اللہ کے، وایمانہم، اور اپنی قسمیں، ثمناً، قیمت میں، قلیلا، تھوڑی، اولئک، یہی لوگ ہیں، لا خلاق لہم، نہیں ہے کوئی حصہ ان کے لیے، فی الآخرہ، آخرت میں، ولا، اور نہ، یکلمہم، کلام کرے گا ان سے اللہ، اللہ، ولا ینظر، اور نہ دیکھے گا، الیہم، طرف ان کے، یوم، دن، القیامتی، قیامت کے، ولا یزکیہم، اور نہ پاک کرے گا ان کو، وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، عذاب، عذاب ہے، علیم، دردناک۔ اوپر جن لوگوں کا ذکر گزرا ہے، اب اس کے برعکس یہاں پر دوسرے لوگوں کا حال بیان کیا گیا ہے، اور یہ دو طرح کے لوگ اس کے اندر شامل ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہیں جو عہد الہی کی اور اپنی قسموں کو پس پشت ڈال کر تھوڑے سے دنیاوی مفادات کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے۔ دوسرے وہ لوگ ہیں جو جھوٹی قسمیں کھا کے اپنا سودا بیچتے ہیں یا کسی کا مال کھا جاتے ہیں، جیسا کہ احادیث میں وارد ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے، وہ اللہ سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالیٰ اس پر غضبناک ہوگا۔ ایک اور روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 آدمیوں سے اللہ تعالیٰ کلام نہ کرے گا، نہ ان کی طرف دیکھے گا، نہ انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا۔ ان میں ایک وہ شخص ہے جو جھوٹی قسم کے ذریعے سے اپنا سودا بیچتا ہے۔ اور اب دیکھیں کہ یہ چیز کتنی زیادہ عام ہو چکی ہے، یعنی کہ جھوٹی قسم کے ذریعے اپنا بیکار مال بیچنا۔ وَإِنَّ، اور بے شک، منہم، ان میں سے، لفریقاً، البتہ ایک گروہ ہے، یلوون، وہ موڑتا ہے، السنتہم، اپنی زبانوں کو، بالکتاب، ساتھ کتاب کے، لتحسبوہ، تاکہ تم سمجھو اس کو، من الکتاب، یہ کتاب میں سے ہے، وما ہوا، اور حالانکہ نہیں ہوتا وہ، من الکتاب، کتاب میں سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، ہوا، وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے، وما ہوا، اور حالانکہ نہیں ہوتا وہ، من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے ہیں، علی اللہ، اوپر اللہ کے، الکذب، جھوٹ، وہم، اور وہ، یعلمون، وہ جانتے ہیں۔ یہاں پر یہود کے ان لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے کتاب الہی یعنی کہ تورات میں نہ صرف تحریف اور تبدیلی کی بلکہ 2 جرم اور بھی کیے۔ ایک تو یہ کہ زبان کو مروڑ کر کتاب کے الفاظ پڑھتے، جس سے عوام کو خلاف حقیقت تاثر دینے میں وہ کامیاب رہتے، اور دوسرا یہ کہ وہ اپنی خود ساختہ باتوں کو من عند اللہ باور کراتے تھے، اور بدقسمتی سے امت محمدیہ کے بھی مذہبی پیشواؤں میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ پیشن گوئی ہے کہ تم اپنے سے پہلی امتوں کی قدم بقدم پیروی کرو گے۔ بالکل اسی روایت کے مطابق بکثرت ایسے لوگ ہیں جو دنیاوی فائدے کے لیے یا اپنے تعصب کے لیے یا فقہی مسائل کے لیے اس کی وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ قرآن کے ساتھ ان کا بالکل یہی معاملہ ہوتا ہے کہ پڑھتے تو قرآن کی آیت ہیں اور مسئلہ اپنا خود ساختہ بیان کرتے ہیں۔ عوام سمجھتے ہیں کہ مولوی صاحب نے مسئلہ قرآن سے بیان کیا، حالانکہ اس مسئلے کا قرآن سے دور دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا۔
یا پھر آیات کے اندر مانوی تحریف کا کام کرتے ہیں، یعنی کہ مانوی تحریف کرتے ہیں اور اس سے بھی وہ یہی باور کرانا چاہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، نعوذ باللہ۔ ایسے ہی لوگوں کے متعلق اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گڑھتے ہیں اور ان کو پتہ بھی ہے، اس بات کا علم رکھتے ہیں یہ، کیونکہ ہر شخص اپنی ظاہری اور باطنی کیفیات کو بہت اچھی طرح جانتا ہے اور اس کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ کتنا سچا ہے اور کتنا جھوٹا ہے۔ تو یعنی کہ اگر وہ اس طرح کے مسائل قرآن سے بیان کرتے ہیں جو کہ قرآن سے بالکل بھی نہیں ہوتے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں اور ان کو خود پتہ ہوتا ہے اس بات کا، اور وہ عوام کو بیوقوف بنا رہے ہوتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا کہ ما کانا، نہیں ہے، لبشرن، کسی انسان کے لیے، ان یؤتیہ اللہ، کہ دے اس کو اللہ، الکتاب، کتاب، والحکم، اور حکمت، والنبوت، اور نبوت، ثم پھر، یقول، وہ کہے، للناسی، لوگوں سے، کونو، ہو جاؤ، عبادا لی، بندے میرے، من دون اللہ، سوائے اللہ کے، ولیکن، اور لیکن، کونو، ہو جاؤ، ربانیین، رب والے، بما، ساتھ اس کے جو، کنتم، ہو تم، تعلمون الکتاب، تم تعلیم دیتے کتاب کی، و بما، اور ساتھ اس کے جو، کنتم، ہو تم، تدرسون، تم پڑھتے اس کو۔ یہ عیسائیوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنایا ہوا ہے، حالانکہ وہ ایک انسان تھے جنہیں کتاب اور حکمت اور نبوت سے سرفراز کیا گیا تھا، اور ایسا کوئی شخص یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر میرے پجاری اور میرے بندے بن جاؤ، بلکہ وہ تو یہی کہتا ہے کہ رب والے بن جاؤ، ربانیین۔ اس کا واحد ربانیون ہے جو رب کی طرف منسوب ہے۔ نون اور الف کا اضافہ جو ہے یہاں پر وہ مبالغے کے لیے ہے، جیسے کہ بڑی داڑھی والے کو لحیانیون کہا جاتا ہے، اور اسی طرح بڑی لٹھوں والے کو جمانیون کہا جاتا ہے۔ ساتھ ہی یہاں پہ یہ بھی فرمایا کہ بما کنتم تعلمون الکتاب، کیونکہ تم تعلیم دیتے ہو کتاب کی، و بما کنتم تدرسون، اور تم تو اس کو پڑھتے ہو، یعنی کتاب اللہ کی تعلیم اور تدریس کے نتیجے میں رب کی شناخت اور رب سے خصوصی ربط و تعلق قائم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کتاب اللہ کا علم رکھنے والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں کو بھی قرآن کی تعلیم دے۔ اس آیت سے واضح ہے کہ جب اللہ کے پیغمبروں کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ لوگوں کو اپنی عبادت کرنے کا حکم دیں، تو کسی اور کو یہ حق کیسے حاصل ہو سکتا ہے؟ اس میں ان علماء اور مشائخ کے لیے سخت قسم کی زجر اور توبیخ ہے جو اپنی طرف سے شریعت سازی کرتے ہیں۔ ولا، اور نہیں، یأمرکم، حکم دیتا تم کو، ان کے، تتخذو، تم بنا لو، الملائکۃ، فرشتوں کو، والنبیین، اور نبیوں کو، اربابا، رب، ایأمرکم، کیا وہ حکم دے گا تم کو، بالکفری، کفر کا، بعد، بعد، اذ، جب، انتم، ہو تم، مسلمون، مسلمان، یعنی نبیوں اور فرشتوں یا کسی اور کو رب والی صفات کا حامل باور کرانا کفر ہے۔ اور تمہارے مسلمان ہو جانے کے بعد ایک نبی یہ کام بھلا کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ نبی کا کام تو ایمان کی دعوت دینا ہے، جو اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کا نام ہے۔ بعض مفسرین نے اس کی شان نزول میں یہ بات بیان کی ہے کہ بعض مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کی اجازت مانگی کہ وہ آپ کو سجدہ کریں، جس پر یہ آیت نازل ہوئی، اور بعض نے اس کے شان نزول میں کہا کہ یہودیوں اور عیسائیوں نے جمع ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کی اس طرح عبادت اور پرستش کریں جس طرح عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کی پناہ،
اس بات سے کہ ہم اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کی عبادت کریں یا کسی اور کو اس کا حکم دیں۔ اللہ نے مجھے نہ اس کے لیے بھیجا ہے اور نہ ہی اس کا حکم دیا ہے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ جی تو اسی کے ساتھ ہمارے آج کے لیسن کا اختتام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔